السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم کا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ساری کائنات کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے والے، دنیا کو اچھے اخلاق سکھانے والے، اچھے کیریکٹر سکھانے والے، اچھی زندگی دینے والے، انسان کو خوبصورت بنانے والے اور دنیا کی بگڑی ہوئی چھبی اور دنیا کی بگڑی ہوئی تصویر کو بہتر بنانے والے، وہ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے میں تشریف لائے، دنیا میں پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر امت کو روتی ہوئی چھوڑ کر، امت کو آنسو بہاتی ہوئی چھوڑ کر، تڑپتی چھوڑ کر، اس دنیا سے 63 اور 63 سالہ عمر گزار کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ اس معنی کے اعتبار سے خوشی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ربیع الاول کا مہینہ اس معنی کے اعتبار سے غم ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بہرحال ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، جیسے ابھی یہاں موسم شروع ہوا ہے پتے جھڑنے کا، جو ونٹر میں ہوتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، اور پھر جب سمر سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر پتے آتے ہیں، درخت خوبصورت بن جاتے ہیں، اس کو بہار کہتے ہیں۔ تو ربیع کا معنی بہار ہے، اور چونکہ اس مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری روحانی طور پر امت کے لیے باغ و بہار تھی، اس لیے اس مہینے کو بڑی مناسبت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ۔ حضرت کی ذات گرامی سے کون واقف نہیں؟ اہل دنیا کے قلم تھک گئے اور کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہے، آپ کی لائف، آپ کی سوانح، آپ کی زندگی، آپ کی پاکیزہ زندگی کو لکھتے ہوئے، اور لوگ قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ اپنوں نے بھی لکھی، پرایوں نے بھی لکھی، دوستوں نے بھی لکھی، دشمنوں نے بھی لکھی۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس کی گواہی دے۔ اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، لیکن آپ کی ذات بابرکت وہ ہیں کہ آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کی تعریف کی، آپ کے ایمان کی، آپ کی امانت کی، آپ کی دیانت کی، آپ کی شرافت کی، آپ کی اخلاق کی، آپ کی پاکیزہ زندگی کی، دشمنوں نے بھی تعریف کی۔ جس وقت مکہ والوں کے ساتھ صلح ہوئی سن ہجری 6 کے اندر، ذی الحجہ کے مہینے میں، اور اس صلح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عرب کو چھوڑ کر عجم کی طرف دین کی دعوت کا رخ فرمایا، اور آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی۔ اس میں آپ کا والا نامہ، آپ کا مبارک خط، آپ کا دعوت نامہ جو حکمتوں سے لبریز، جو علوم سے بھرا ہوا ایک خط، اس وقت کی سپر طاقت رومن امپائر، جو اس وقت کی سپر طاقت کہی جاتی تھی، اس کا بادشاہ اور اس کے نام، جس کا نام ہرقل تھا، آپ کا والا نامہ، آپ کا خط مبارک، آپ کا دعوت نامہ اس کے پاس جا رہا ہے، اور آپ اپنے ایک صحابی دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر بھیج رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہرقل کے پاس تم براہ راست نہیں جا سکتے ہو، اس لیے تمہیں اس کے ماتحت غسان کا گورنر جو ہے، اس غسان کے گورنر کو یہ خط دے اور وہ پہنچائے گا۔ جس وقت حضرت کا یہ دعوت نامہ جا رہا ہے، اس وقت رومن امپائر کو، اس وقت کی دوسری سپر طاقت فارس، یہ فارس اس وقت کا چھوٹا سا ایران نہیں، وہ فارس عراق و ایران سے چل کر قزاقستان، ازبیکستان، افغانستان، بہت دور تک پھیلا ہوا علاقہ، اس سپر طاقت کے مقابلے میں ہرقل کو غلبہ ہوا تھا، کامیابی ملی تھی، جیت گیا تھا، فتح ملی تھی، اور چونکہ ہرقل عیسائی تھا، نصرانی تھا، تو شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ بیت المقدس جا رہا تھا تاکہ وہاں صلیب لگائے اور صلیب کو سجدہ کر کے شکر ادا کرے۔ اس درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پہنچتا ہے، جس میں حضرت نے لکھا تھا من محمد الرسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خط جا رہا ہے روم کے عظیم بادشاہ کی طرف۔ حضرت نے عظیم لکھا، اپنی امت کو تعلیم دی کہ بادشاہ چاہے غیر مسلم ہو، لیکن جب اس کا مقام ہو تو مقام کی رعایت کرنا، تمہیں اس کی توہین کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ من محمد الرسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، جو روم کا برا ہے، سلام علی من اتبع الہدی، السلام علیکم نہیں، اس لیے کہ غیر مسلم کو سلام نہیں ہو سکتا، یہ دعا ہے اور دعا نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ آپ نے فرمایا سلام ہو اس آدمی پر جو ہدایت کو قبول کر لے، سلام علی من اتبع الہدی، اسلم، اسلام لے آؤ، سلامتی پاؤ گے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر تم نے روگردانی کی، بات نہیں مانی، ایمان نہیں لایا، تو تیری قوم کا سارا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا، اور میں تجھے دعوت دیتا ہوں ایک ایسی بات کی طرف، یا اہل الکتاب، تو اہل کتاب ہے، تو اہل انجیل ہے، تو ایک آسمانی کتاب کو ماننے والا ہے، میں تجھے ایک ایسی دعوت دیتا ہوں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ تیری کتاب انجیل بھی کہہ رہی ہے اور میری کتاب قرآن بھی کہہ رہی ہے، یہ تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں اور میں بھی کہہ رہا ہوں،
सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं, वला नुशरिक बिही शैया। लंबी रिवायत है। मुझे इस रिवायत के अंदर यह बताना है कि उस वक्त अबू सुफियान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पक्की दुश्मनी में थे, ईमान नहीं लाए थे, लेकिन हिरकल के दरबार में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक हिरकल जब सवालात करता जा रहा है, बादशाह सवालात करता जा रहा है, तहकीक करता जा रहा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, तो वो सच्चे सच्चे जवाबात देते जा रहे हैं और जर्रा बराबर भी झूठ, किज़्ब, बयानी, खयानत से काम लेकर अल्लाह के नबी को कोई गलत बयानी से बदनाम नहीं किया। मालूम होता है आपके दुश्मनों ने भी आपकी हक्कानियत की गवाही दी है। अपने तो आपकी तारीफ करते ही है, वहां तो दुश्मनों ने भी आपकी तारीफ की। वो ज़ात-ए अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसकी सीरत, उसकी सवाने, उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी, ये एक वो मुबारक लाइफ है जो हर इंसान के लिए बचपन में भी काम आएगी, जवानी में भी काम आएगी, बुढ़ापे में भी काम आती है। मजदूर के लिए भी उसमें तरीके हैं, तिजारत करने वालों के लिए भी उसमें तरीके हैं, शौहर के लिए भी उसमें जो है मसाइल हैं, बीवियों के लिए भी उसकी जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, औलाद के लिए भी रहनुमाई और रास्ते हैं, माँ बाप के लिए भी रहनुमाई और रास्ते हैं, हर बादशाह और बॉस के लिए भी उसमें रास्ते और हिदायत है, और हर रियाया के लिए भी उसमें रास्ते और हिदायत है। कोई लम्हा और दकीका नहीं छोड़ा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका न दिया हो। अफसोस कि मुझे और आप ही को आपकी जिंदगी मालूम नहीं, हमें ही आपकी मुकम्मल जिंदगी मालूम नहीं। हमने जॉब तो सारी जिंदगी किया, लेकिन जॉब में मेरे नबी ने क्या मसाइल दिए हमें नहीं मालूम। हमने सारी जिंदगी तिजारत की, बिजनेस किया, लेकिन बिजनेस में मेरे नबी ने क्या मसाइल दिए मुझे नहीं मालूम। मैं एक शौहर बन रहा हूं अपनी बीवी का, शौहर तो बन गया, लेकिन मेरी बीवी के मुझ पर क्या हुकूक है और मेरे नबी ने क्या सिखाया मुझे नहीं मालूम। एक बीवी निकाह तो कर रही है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बीवी को क्या मसाइल बताए हैं वो उसे नहीं मालूम। हम माँ बाप बन गए, लेकिन औलाद के क्या हुकूक है हमें नहीं मालूम, और जब औलाद है तो माँ बाप के क्या हुकूक है हमें नहीं मालूम। हम किसी तंजीम के सरबराह है, किसी अंजुमन के बड़े हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि अंजुमन का बड़ा और तंजीम का बड़ा उसको क्या जिम्मेदारी हुआ करती है, उसके जिम्मे क्या मसाइल हुआ करते हैं। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मुबारक लाइफ, इतनी प्यारी जिंदगी, इतनी प्यारी जिंदगी अता फरमाई है कि वहदहू ला शरीक की कसम है, अगर इस नबी की जिंदगी पर कोई आ जाएगा तो खूबसूरत से खूबसूरत जिंदगी गुजारेगा। उस नबी के हम पर हक है। वो नबी हमसे यूं कह रहा है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। उस नबी का नाम अल्लाह ने रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब में मोहम्मद नाम रखने का मिजाज नहीं था, अरब मोहम्मद नाम नहीं रखते थे। लेकिन जब अरबों को इस बात का पता चला कि कोई एक आखिरी नबी आने वाला है और उसको नबी बना करके भेजा जाएगा और उसका नाम मोहम्मद होगा, तो हर बाप ने इस लालच में अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। तो करीबन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं, 5 या 6 बच्चे थे मोहम्मद नाम के, कोई ज्यादा नहीं थे। लेकिन नबी बनना तो मुकद्दर था अब्दुल्लाह के यतीम के सिलसिले में, आमिना के नूरे नजर के सिलसिले में अल्लाह ने मुकद्दर कर रखा था कि ये नबी बनेगा, और नाम पहले से मोहम्मद रखा इसलिए कि अल्लाह अपने इल्म में जानता है। जरा तवज्जो से सुने, अल्लाह अपने इल्म में जानता है, उसे मालूम है कि इस उम्मत में ऐसे लोग भी आएंगे आखिर में, जब तक नबी के सहाबा हैं नबी पर डिफेंस करेंगे, ताबईन है डिफेंस करेंगे,
تبع تابعین ہے، ڈیفینس کریں گے. لیکن اس امت پر ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ جو میرے نبی کی برائی کریں گے، علیہ باللہ آپ کو گالیاں دیں گے، آپ کی تنقیص کریں گے، آپ سے متعلق نہ بولنے کی باتیں بولیں گے. ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے نام محمد رکھا کہ برائی کرنے والا جب برائی کرے گا تو پہلے اس کو بھی محمد بولنا ہی پڑے گا. محمد کا معنی تعریف کیا ہوا. معلوم ہوتا ہے برائی کرنے والا بھی پہلے تعریف کرے گا. دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہوگا پہلے، بعد میں اس کو جو بولنا ہو وہ بولتا رہے گا، لیکن پہلے تو محمد کا لفظ وہ بھی بولے گا. اللہ نے اپنے پیغمبر کا ایک ایسا نام رکھا، اور ماقبل کتابوں میں آپ کا نام احمد تھا. احمد کا معنی بہت تعریف کرنے والا، اور محمد کا معنی بہت تعریف کیا ہوا. آپ تعریف کرنے والے بھی ہیں اللہ کے، اور آپ کی تعریف بھی خوب کی گئی. اس زمین پر بھی، سمندروں کے اندر بھی، آسمانوں کے اندر بھی، اور قیامت کے دن بھی آپ ہی کی تعریف ہوگی. آپ کو مقام محمود ملے گا، آپ کو اللہ اپنے عرش پر بٹھائے گا، آپ کو مقرب بارگاہ خداوندی میں بٹھایا جائے گا. تو دنیا میں بھی آپ ہی کی تعریف، اور آخرت میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعریف ہے. آپ کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سراج منیر فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا. کن کے لیے؟ جو نیک اعمال کرتے ہو، جو ایمان لاتے ہو، جو دینداری کرتے ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں سنائی اپنے امتیوں کو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ کے ساتھ سواری پر سوار تھا، میرے اور آپ کے بیچ میں کوئی خاص فاصلہ نہیں تھا، میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ. میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. تھوڑی دیر کے بعد یا معاذ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا معاذ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. اللہ کے حبیب نے 3 مرتبہ کہہ کر حضرت معاذ کو اچھی طرح اپنی طرف متوجہ کیا کہ میں جو بات کہتا ہوں غور سے سن. فرمایا ما حق اللہ علی العباد. معاذ تم جانتے ہو اللہ کا حق کیا ہے اپنے بندوں پر؟ معاذ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. ہماری طرح نہیں کہ 2 مسئلے پڑھ لیے تو مسائل بتانے لگ گئے. صحابہ کا تو مزاج تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانتے ہوئے بھی کہہ دیا کرتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کا پارٹنر نہ بنائے، ذات میں بھی نہیں، صفات میں بھی نہیں. سجدہ اسی رب کو کرے، کسی اور کو سجدہ نہ کرے، اسی کو مانے، اسی سے مانگے، کسی اور کو نہ مانے، کسی اور سے نہ مانگے. یہ اللہ کا حق بندوں پر ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا یا معاذ. معاذ نے فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. جی حضرت میں حاضر ہوں. فرمایا کہ جب بندہ توحید اختیار کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے سچے دل سے، تو تم جانتے ہو بندے کا حق اللہ پر کیا ہے. ما حق العبد علی اللہ، بندے کا حق اللہ پر کیا ہے. فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ توحید اختیار کرتا ہے تو بندے کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذبہم، اللہ اپنے بندے کو کوئی سزا نہیں دے گا، کوئی عذاب نہیں دے گا. معاذ بن جبل کہنے لگے یا رسول اللہ میں بیان کر دوں سب کو، باہر جا کر بیان کر دوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، ابھی نہیں، اس لیے کہ اذا یتقلوا، ورنہ لوگ عمل چھوڑ دیں گے، ایمان کو لے کر کے بیٹھے رہیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، روزہ چھوڑ دیں گے، زکوٰۃ چھوڑ دیں گے، اور یہ کہیں گے ایمان تو ہے ہی ہمارے پاس، اس لیے کیا ضرورت ہے نماز روزوں کی. حالانکہ نماز روزہ جو ہے وہ بھی ایمان کو اعلیٰ بنانے کے لیے،
اونچا بنانے کے لیے اور اس میں اور زیادہ نور پیدا کرنے کے لیے اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارتیں سنائی، خوشخبریاں سنائی، مبشرہ بشارتیں سنائی، اور ونذیرہ اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی نہیں مانتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انکم تفتنون فی قبورکم، اے لوگوں تم تمہاری قبروں میں آزمائے جاؤ گے، میرے متعلق سوال ہوگا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قبر میں سوال ہوگا۔ سوال کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے پوچھا جائے گا؟ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے گا، محمد سے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ بعض کہتے ہیں تمہارے ذہن میں نبی علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک ایک راستہ ہو جائے گا، اندر زمین ہٹ جاتی ہے، عالم برزخ میں پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، پردے ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نظر آتے ہیں، اور فرشتے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کون نظر آ رہا ہے، کیا خیال ہے تمہارا ان کے باب میں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم مجھ پر ایمان لائے، ہدایت پر آئے، تو تم قبر میں کہو گے یہ ہمارے نبی ہیں، جاءنا بالبینات والہدی، جو ہدایت لے کر آئے تھے، جو دلائل لے کر آئے تھے، جو قرآن لے کر آئے تھے، میں نے اس کو مانا، میں اس پر ایمان لایا۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نم صالحہ، آرام سے سو جاؤ۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اور پہلی رات کی دلہن کو اللہ کے علاوہ، پہلی رات کی دلہن کو شوہر کے علاوہ صبح میں اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح اے نیک بندے تو بھی سو جا قیامت تک، اب تیرے اللہ کے علاوہ تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں، اب تیرا رب ہی تجھے قیامت میں اٹھائے گا۔ اور مجھے ایک روایت کی طرف ذہن منتقل ہوا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، مشکات شریف میں ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے انتقال پر اللہ کا عرش ہل گیا، اہتز عرش الرحمن۔ سعد وہ صحابی ہے، سعد بن معاذ، کہ جن کے انتقال پر 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے، جن کی جنازے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جنہوں نے اللہ کے نبی کی خوب خدمت کی، لیکن ان کے دفن کے بعد مشکات شریف میں روایت ہے کہ ان کے دفن کے بعد قبر پر اللہ کے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر خوب پڑھنے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت کو دیکھ کر ہم بھی پڑھنے لگے۔ ہم نے پھر بعد میں پوچھا کہ حضرت آپ نے تسبیح کیوں شروع کر دی تھی، سبحان اللہ کیوں شروع کر دیا، اللہ اکبر کیوں شروع کر دیا؟ فرمایا میرے ساتھ کو جب اندر رکھا گیا تو قبر نے ذرا ان کو دبایا ہے، ان کو بھیچا ہے۔ کس مسئلے کی بنیاد پر؟ اللہ بہتر جانتا، ان کو ذرا سا دبایا، تو میں نے فوراً تسبیح پڑھ کر کے اس تسبیح کی برکت سے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے ساتھ کے اس ضبطے کو ختم کر دے، میرے ساتھ کے اس بھیچنے کو ختم کر دے۔ تو میری تسبیح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کی برکت سے اس ضبطے کو، اس پکڑ کو ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں، جو اتنا بڑا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے لیے 70,000 فرشتے جنت میں اترے ہو، آسمان سے اترے ہو، اگر تھوڑی دیر کے لیے قبر نے اس کی بھی پکڑ کر لی ہو تو میرا آپ کا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا قبر کے اندر؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام مبشر بھی ہے، بشارت دینے والے بھی ہے، ونذیرہ اور ڈرانے والے بھی ہے۔ جو نہیں مانے گا اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو ڈرا رہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ نے آپ کو داعی بنا کر کے بھیجا، دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اسی لیے دنیا میں دعوت کا کام وہ نبیوں کا کام ہے، دین کی دعوت، ایمان کی دعوت، نماز کی دعوت،
علم و ذکر کی دعوت، اچھے اخلاق کی دعوت، اکرام مسلم کی دعوت، یہ دعوت یہ نبیوں والا کام ہے۔ اللہ کے انبیاء دنیا میں کر کے گئے اور آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کر کے گئے، اور آپ کی سب سے بڑی صفت یہ بیان کی گئی وداعیا الی اللہ، آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت؟ کس بنیاد پر میری آپ کی تعریف کر رہا ہے اللہ؟ کیا مکان کی بنیاد پر؟ کیا انجینئرنگ پلان کی بنیاد پر؟ کیا ڈاکٹری کی بنیاد پر؟ کیا دنیا کی ترقیوں کی بنیاد پر؟ کیا لائر کی بنیاد پر؟ کس بنیاد پر اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس بنیاد پر ہماری تعریف کی گئی۔ معلوم ہوتا ہے دعوت کا کام نبیوں کا کام، دعوت کا کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں چراغ کہہ رہا ہے، چراغ، روشن چراغ۔ چراغ کیوں کہا؟ اگرچہ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب سے بھی، سن سے بھی تشبیہ دی ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے آفتاب بنا کر کے بھیجا، چمکنے والا، لیکن اس آیت کے اندر آپ کو چراغ سے تشبیہ دی۔ آخر کیا حکمت ہے اس میں؟ حکمت یہ ہے کہ چراغ جلتا رہتا ہے، اسی طرح میرا نبی بھی ساری زندگی جلتا رہا اپنے دل میں۔ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، ہدایت پر آ جائے، جلتا رہا، جلتا رہا، اپنے دل کو بھونتا رہا۔ اور چراغ کی خاصیت یہ ہے کہ خود جلتا ہے، دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے۔ میرا نبی ساری زندگی روتا رہا امت کو نفع پہنچانے کے لیے، میری امت ہدایت پر آ جائے، میری امت ہدایت پر آ جائے، میری امت ہدایت پر آ جائے۔ اسی لیے آپ کے سلسلے میں حدیث شریف میں آیا ہے عزیز کا عزیز المرجل، فرمایا کہ آپ جو ہیں اس طرح پر روتے تھے کہ جیسے چولہے پر ہاندی جوش مارتی ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب روتے تھے تو آپ کی ہچکیاں جو نکلتی تھی وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چولہے پر ہاندی جوش مار رہی۔ یہ آپ کے سینے مبارک کا وہ درد تھا۔ اس درد پر اللہ کو رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ان کے پیچھے روتے روتے کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں۔ آپ اتنے رو رہے ہیں ان کے پیچھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، ابو طالب آپ کا چچا، بڑی خدمت آپ کی وفات کے موقع پر، وفات سے پہلے آپ چچا کے پاس بھی جا رہے ہیں، اب فرمایا یا امی قل لا الہ الا اللہ احاج لک یوم القیامہ، میرے چچا کلمہ پڑھ لو، میں قیامت میں تمہاری طرف سے لڑ کر تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ کلمہ پڑھ۔ ایک درد تھا، ایک فکر تھی، ایک قرن تھا، آپ کا جی اندر سے جر رہا تھا کہ یہ امت جہنم سے بچ جائے۔ اسی لیے آپ اپنی مثال دے کر یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے کسی نے آگ جلائی ہو تو پتنگے اور کیڑے مکوڑے اڑ کر کے اس میں جاتے ہیں۔ فرمایا شیطان نے جو آگ جلا کر رکھی ہے، خواہشات کی آگ، شیطان نے خواہشات کی جو آگ جلا کر کے رکھی ہے، فرمایا بندے بھی اس میں اور بندیاں بھی اس میں دوڑ رہی ہے، اور میں تمہاری کمر پکڑ کر کے بچا رہا ہوں کہ تم اس میں نہ جاؤ۔ یہ جہنم کی آگ ہے، یہ خواہشات کی آگ ہے، یہ بے حیائیوں کی آگ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی آگ ہے، اس کی طرف تم نہ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی یہ مثال دے کر کے فرماتے ہیں، آپ خود اپنا طائف کا پورا واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام احد میں آپ کو بڑی تکلیف پہنچی، آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سر میں کڑی گھس گئی اور خون نکل آیا اور طرح طرح کی آپ کو پریشانی، آپ بے ہوش ہو گئے، تو کیا اس سے زیادہ بھی آپ کو تکلیف کبھی پہنچی ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ طائف کی تکلیف اس سے بھی زیادہ تھی۔
عبد یعلیل جو وہاں کا بڑا تھا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے اپنی دعوت کو پیش کیا، تو اس کی پہلی بات تو مجھے یہ تھی کہ تجھ جیسے فتح پرانے کپڑوں میں اللہ کو تو ہی نبی ملا، تیرے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں۔ مکہ اور طائف کے مالدار نہیں ملے اللہ کو، تجھ جیسا غریب ملا۔ کیا تانا تھا، کیا تانا تھا، نبی کے دل پر جو چوٹ لگی ہوگی۔ اور فرمایا مجھے نکال دیا گھر سے، اور نکالنے کے بعد اوباشوں اور بدماشوں کو میرے پیچھے کیا، اور میرے پیچھے وہ دوڑتے رہے، مارتے رہے، اور پھر بہت دور جا کر کے آپ کے خادم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، وہ پورا واقعہ حضرت سے نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سجدے میں گئے اور آپ نے جن الفاظ سے دعا کی ہے، اگر میں پوری روایت پڑھوں تو بہت دیر ہو جائے گی، حضرت میں صرف مختصر اس کی طرف اشارہ کر دوں۔ اللہم اشکو الی، اے اللہ میں تیری طرف شکایت کرتا ہوں میرے غم کی، میری مصیبت کی، میری پریشانیوں کی۔ اور پھر اگلا جملہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا وہ یہ تھا، اے اللہ تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا؟ جنہوں نے مجھے ہلکا سمجھا، مجھے ذلیل سمجھا، مجھے معمولی سمجھا، تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اور اس کے بعد فرمایا، اے اللہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی، یہ مار کھانے کے بعد بھی اگر تو ناراض نہیں ہے تو میں اس مار پر بھی خوش ہوں، اس گالی پر بھی خوش ہوں، اس بے چینی پر بھی خوش ہوں، مجھے منظور ہے سب۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرمائے، سچا پیار نصیب فرمائے۔ وہ سراج منیر تھا، وہ جلنے والا چراغ تھا، وہ درد لیا ہوا دل تھا، وہ تڑپنے والا ضمیر لیا ہوا تھا، وہ راتوں میں اٹھ کر رویا، وہ دن میں رویا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے امتیوں کو بھی رونے کی توفیق عطا فرمائے، آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے لیے تڑپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کے لیے تو سارے ہی تڑپتے ہیں، اپنے مال کے لیے تو سارے ہی تڑپتے ہیں، نبی کا وفادار وہ ہے جو نبی کی امت کے لیے تڑپنے والا بنے، اس کے آنسو نبی کی امت کے لیے بہنے والے بنے۔ راتوں میں اٹھ کر امت کی ذب و حالی پر، امت کی پریشانیوں پر بہت رونے والے بنے کہ اللہ اس امت کو راہ راست پر لے آ، ضلالت سے، گمراہیوں سے، بے حیائیوں سے، کھلے سروں پر گھومنے والی ہماری بچیوں سے اے اللہ ہدایت عطا فرما دے، ہمارے جوانوں کو درخت سے، گندی نالیوں سے، بے حیائیوں سے اے اللہ نکال کر مسجد میں سجدے کرنے والے بنا دے۔ یہ ہماری دعاؤں کی ذمہ داریاں بنتی ہے، روئیں تڑپیں، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے آنسوؤں کی لاج رکھے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔